السلام علیکم، چینل 51 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں شادی کا ایج گیپ کتنا ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اکرام احساس صاحب موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ لڑکے اور لڑکی میں ایج گیپ کتنا ہونا چاہیے شادی کے بعد، جب شادی ہو رہی ہو تو۔ السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ ایج گیپ تھا یا نہیں تھا، سیم ایج گروپ کے تھے یا ایج ڈفرینس تھا، ان میں انڈرسٹینڈنگ ہی بہت ہوتی ہے اور ان کی کامیاب زندگی کا جو ہے وہ راز ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم عام معاشرتی مطالعہ کریں تو اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ زیادہ تر کیسز میں جن لوگوں کی شادی سے پہلے عمر میں 5 سے 7 سال کا فرق تھا، وہ ایک بہترین جو ہے گیپ ثابت ہوا ان کے لیے، کیونکہ یہ 5 سے 7 سال، اس فرق کو بھی ہم واضح کر دیں کہ فرق یہ نہیں کہ لڑکی 5 سال بڑی ہے اور لڑکا 5 سال چھوٹا ہے، مرد 5 سال کم از کم 5 سے 7 سال بڑا ہونا چاہیے، 5 سال کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 سال۔ تو یہ اگر اتنا ڈفرینس ہوگا تو یہ ایک اچھا آپ میچ کہہ سکتے ہیں، اچھی جوڑی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی پوچھے گا کہ ایسا کیوں کہ مرد بڑا کیوں ہے اور لڑکی چھوٹی کیوں ہے، تو اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں بھی جب ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے تو بچیاں جو ہے وہ بڑی تیزی سے ان کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے اور بچوں کی ان کی نسبت نشو و نما ذرا سلو ہوتی ہے۔ اسی طرح لڑکیاں لڑکپن میں اگر آپ آ جائیں تو لڑکے بہت آہستہ آہستہ جوانی میں قدم رکھتے ہیں، جبکہ لڑکیاں ذرا جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، میچور بھی جلدی ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے احساس ذمہ داری بھی جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہی بات ہے کہ لڑکیاں جس تیزی سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں، اسی رفتار سے وہ اس سفر کو کراس بھی کر جاتی ہیں، اسی رفتار سے ان کا وہ سفر گزر بھی جاتا ہے، وہ جوانی کی دہلیز سے باہر بھی قدم اسی رفتار سے نکالتی ہیں۔ ضروری ہے یہ چیز؟ یہ آپ اپنے ادھر ادھر نظر دوڑائیں، آپ کے خاندان میں جو بچے ہیں، آپ بچوں اور بچیوں کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ بچہ کتنی تیزی سے جو ہے نشو و نما پا رہا ہے اور جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے اور بچی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، یا سیم ایج کے جو 2 بچے ہیں ان میں لڑکے اور لڑکی میں آپ ڈفرینس دیکھیں کہ کون پہلے میچور ہوا، کون پہلے بالغ ہوا۔ تو اب آپ کو نظر آئے گا کہ لڑکے ذرا دیر سے جو ہے میچور ہوں گے، لڑکیاں ذرا جلدی سیانی ہو جاتی ہیں، ان نہیں، کے اندر احساس ذمہ داری ہر کیس میں یہی ہوتا ہے کہ زیادہ لڑکے۔ تر، چونکہ انسانی نفسیات جو ہے وہ کوئی سائنس اس لیے نہیں ہے کہ 2+2 جو ہے 4 جو ہے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا ہے۔ تو جنرلی ہم مثالوں سے جو ہمیں اخذ کرتے ہیں اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ذرا جلدی نشو و نما پاتی ہیں، جوانی کی دہلیز پر جلدی قدم رکھتی ہیں لڑکوں کی نسبت، اور پھر وہ جوانی کی دہلیز سے باہر بھی ان کا قدم پہلے نکلتا ہے۔ ظاہر ہے یہ فرسٹ کم فرسٹ گو والی بات ہے، تو جو پہلے آئے گا پہلے جائے گا، اسی طرح۔ تو اچھا، اب یہ فرق کیوں ضروری ہے؟ جس طرح ہم نے کہا کہ انہوں نے جلدی اگر دہلیز پر، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے تو انہوں نے قدم باہر بھی جلدی نکالنا ہے۔ اگر 5 سے 7 سال مرد بڑا ہوگا تو وہ چونکہ مرد کے آگے بوڑھا ہونے کی رفتار تھوڑی کم ہے، کیونکہ اس کے جوان ہونے کی رفتار بھی کم تھی، اس کے بچے سے لڑکا بننے کی رفتار بھی تھوڑی کم تھی، اسی طرح اس کے بوڑھا ہونے کی رفتار بھی عورت کی نسبت تھوڑی کم ہی ہے۔ 5 سے 7 سال میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو ان کے اندر گیپ تھا، ایج ڈفرینس تھا، وہ ختم ہو گیا۔ دونوں، اگر مرد 34 سال کا ہے تو عورت بھی آپ کو لگے گی 34 سال کی، حالانکہ وہ ہوگی اس سے 3-4 سال کم ہوگی، تو وہ بھی آپ کو اسی کے برابر لگے گی، اور شادی کے تھوڑے عرصے بعد ان کا گیپ تو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اتنا گیپ اگر ہو تو شادی کے تھوڑے عرصے بعد محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ گیپ تھا۔ مطلب اگر عورت بڑی ہو اور مرد چھوٹا ہو تو پھر بھی نہیں کرنے؟ اگر عورت بڑی ہو اور مرد چھوٹا ہو تو یہ میں اسے کسی بھی طرح مناسب جوڑی نہیں کہوں گا۔ اب یہ کوئی ممنوع تو نہیں ہے کہ نہ ہی اسلام نے اس سے منع کیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی، یہ منع تو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ثواب کی نیت سے کریں تو اچھی بات ہے۔
لیکن عموماً جو ہم معاشرتی پہلو سے بات کر رہے ہیں، اس لیے اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مرد بڑا ہوگا تو تھوڑے عرصے بعد وہ دونوں ہم عمر لگیں گے، لیکن اگر ان کی ایج سیم ہوگی یا عورت بوڑھی ہوگی، اس سے بڑی ہوگی، زیادہ 2-4 سال بڑی ہوگی، تو وہ اس کی نسبت بہت جلدی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دے گی۔ تو ویسے تو کہتے ہیں کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور اس کے جواب میں اب لڑکیوں نے بھی ایک وہ محاورہ ایجاد کر لیا ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ عورت کو جوان دکھنا چاہیے، جوان رہنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے اس کی جوانی ڈھل جاتی ہے اور مرد کی نسبت جلدی ڈھل جاتی ہے۔ اس لیے اگر شروع میں ہی وہ گیپ ہو تو وہ پھر دیر تک جو ہے وہ ساتھ، وہ آپ میچ، کی وہ شادی جوڑی ہوئی ہے؟ کام رہتی جی۔ اچھا، گیپ کے ساتھ ہوئی ہے؟ تقریباً جو میں گیپ بتا رہا ہوں اسی اتنا ہے۔ گیپ کے ساتھ ہوئی ہے؟ اچھا، تب بھی آپ لوگوں کو کہہ رہے اتنے گیپ کے ساتھ، مطلب آپ نے ایکسپیرینس کیا اس چیز کو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اکرام اسعد صاحب نے لوگوں کو اس بارے میں بتایا کہ ایج گیپ کتنا ہونا چاہیے۔ اب یہ بات کس حد تک صحیح ہے یا کس حد تک نہیں صحیح، یہ تو انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے بتایا، آپ لوگ بھی اپنے ایکسپیرینس سے بتانا کامنٹ سیکشن پہ ہمارے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا، آگے ہم اکرام صاحب سے کوشچنس کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔